الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی میں پروگرام الہادی میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر تفصیلی کلام کیا جاتا ہے، اس سے متعلق آیات کریمہ، پھر جو تعلق رکھنے والی مزید حدیثیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ایک درس دیا جاتا ہے جس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ ابھی جو حدیث ہماری چل رہی تھی کہ ترمذی کے علاوہ، یہ جو میں نے پہلے حدیث ذکر کی تھی وہ ترمذی کی تھی، ترمذی کے علاوہ کچھ کتب حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حقوق کی حفاظت کرو، اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تنگ دستی میں تمہیں یاد رکھے گا، اور جان لو کہ جو تکلیف تم سے خطا کر گئی، یعنی تم تک پہنچی ہی نہیں، اس نے تم تک پہنچنا ہی نہ تھا، اور جس میں تم مبتلا ہوئے وہ تم سے خطا کرنے والی نہ تھی۔ جان لو مدد صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی مصیبت کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ہم اس بات پہ کلام کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خوشی کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تنگ دستی میں، یعنی خوشحالی کے وقت یاد رکھو، وہ تنگ دستی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ایسے مواقع پر کہ جب ہمیں بظاہر کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، پیسے کی فراوانی بھی ہے، کسی مصیبت میں ہم مبتلا نہیں ہیں، تو اس وقت ہم اپنے آپ کو بالکل بے نیاز سا محسوس کرتے ہیں، غیر محتاج محسوس کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں مجھے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے، صحت بھی ٹھیک ہے، پیسہ بھی ہے، سواری بھی ہے، گھر بار بھی ہے، اور صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے۔ لیکن ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا یہ ایک کامل اور سعادت مند بندے کا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس جوانی ہے وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، ہماری صحت، ہمارے پاس جو پیسے کی فراوانی ہے، جو مصیبتوں کا ہم سے دور رہنا ہے، یہ کوئی حقیقتاً ہمارا کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو خوشی کے موقع پہ انسان کو چاہیے، خوشحالی کے موقع پر جب ہر طرح کی نعمت کی فراوانی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اور جسم کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کی عبادات کرے، جوانی کے ذریعے شکر ادا کرے کہ اس میں عبادات کی کثرت کرے، صحت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس اعتبار سے کہ اپنی صحت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، عبادات کو اختیار کرے، کیونکہ جب انسان مریض ہو جاتا ہے تو بہت ساری عبادات نہیں کر پاتا۔ یوں ہی پیسے کا شکریہ ادا کرے کہ پیسے کو صدقہ کرے اللہ کے لیے، اس کو خوب خرچ کرے۔ لیکن اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر اگر ہم تنگ دستی کی طرف آتے ہیں، بیماری کی طرف آتے ہیں، پریشانی کی طرف آتے ہیں، اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری خصوصی طور پر امداد فرمائے گا۔ اور اگر ہم ان مواقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے، کیونکہ بھول سے اللہ پاک و صاف ہے۔ مراد یہ ہے کہ پھر اس وقت ایسے بندے کی طرف خصوصی رحمتیں متوجہ نہیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، یا دنیا والوں کا محتاج کر دیتا ہے۔ اسی لیے پھر ہم دنیا والوں سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بالکل ہم دنیاوی سہاروں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہماری توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب سعادت مندی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہو، ہم اس وقت بھی اپنا محاسبہ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ایک ہمارا رب ہے جو یہ تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور ان نعمتوں کے بدلے میں چاہتا ہے کہ ہم شکر ادا کریں، اور نعمتوں کے شکر کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کی نافرمانی سے بچیں، اطاعت کریں، اور اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کے راہ میں خرچ کریں۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ، یعنی اگر کوئی آدمی کرائسس میں مبتلا ہو جاتا ہے، کس طرح غیب سے وسیلے بناتا ہے، اور اس کے برعکس جو اس طرح کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، خوب عیش کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، جب ان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو نہ دنیا والے قریب رہتے ہیں، اللہ کی تائید تو پہلے ہی پیچھے ہٹ جاتی ہے، اس وقت انسان اپنے آپ کو بے یار و مددگار پاتا ہے۔ تو
تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی خودکشی کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور کہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفری جملہ کہہ کر اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور کہیں کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں گے تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اس کی امداد ہی نہیں ہوتی، پھر ایک دفعہ وہ پستی میں گیا تو ابھرنے کا موقع کبھی بھی نہیں ملتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم یعنی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خوشی کے مواقع پر اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے لوگ جو نماز پڑھتے بھی ہیں وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اور گناہوں والے معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، خوب بے پردگی ہوتی ہے، اور عورتیں اپنے میک اپ کی حفاظت کے لیے نماز کی حفاظت چھوڑ دیتی ہیں۔ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، میک اپ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ دلہن تو خاص طور پہ اس کو تو بیوٹی پارلر سے تیار کر کے بٹھایا ہے تو معاذ اللہ لگتا ہے کہ دلہن پہ تو نمازیں معاف ہو گئیں کیونکہ وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طرح وہ منہ پہ رومال رکھے ہوئے دولہا بیٹھا ہوا وہاں پر، اور تو اس کے اوپر بھی نماز معاف ہو گئی ہے۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کراچی کے اندر تو اکثر نائٹ کی شادیاں ہوتی ہیں تو دن کے اندر تمام نمازیں مل سکتی ہیں۔ ہاں، دلہن کو بھیج دیتے ہیں شاید غروب آفتاب سے پہلے بیوٹی پارلر تاکہ تیار ہو کر، اور پھر وہاں سے اس کو ڈائریکٹ لے کے جاتے ہیں شادی ہال میں۔ تو یہ ایک انتہائی غلط رسم ہے کہ ہم خوشی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو ترک کر دیتے ہیں، بلکہ اس کو اپنے لیے بعض اوقات صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت اگر ان کو کوئی تلقین کر دے کہ بھئی یہ دلہن کا میک اپ ختم کرواؤ اور نماز پڑھواؤ، اوئی ہوئی اتنی بڑی بات کہہ دیا آپ نے، میک اپ ختم کروائیں وہ بھی بیوٹی پارلر کا، اس کو مطلب اتنی خوبصورت بنا دیا گیا ہے، اب اس کو دوبارہ مثلی شکل میں لے آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لڑنا شروع کر دیں گے، آپ کو بیوقوف گمان کیا جائے گا، بلکہ ایسے موقع پر کوئی دیندار اس طرح کا مشورہ دیتے ہوئے 10 بار سوچے گا کہ اس کے جواب میں مجھے کہا کیا جائے گا۔ تو یہی تو وجہ ہے، آپ ذرا غور کریں ٹھنڈے دل سے۔ آپ کو شاید یہ چیزیں ہمیں یہ سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتی ہیں، لیکن یہ جو اکثر شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، گھر میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد مار کٹائی طلاقوں تک نوبت پہنچتی ہے، اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جس وقت ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے احکام کو انتہائی معمولی سمجھتے ہیں، اور ان تمام کو نظر انداز کر کے ہم کہتے ہیں بس ہماری خواہش، ہماری رسمیں اور ہمارے معاملات پورے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ راضی رہے چاہے ناراض۔ اس کا نتیجہ پھر بعض اوقات ایسا نکلتا۔ تو اس لیے ان باتوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ کوئی نہ مانے تو نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی خوشی میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی طرح کی آزمائشوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، اور وہ پچھتاتا ہے آدمی۔ اس کے برعکس جو شادی بیاہ کے موقع پہ خاص طور پر اسی طرح کوئی اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی، کاروبار اچھا چل گیا، اور کوئی اس کو بڑی نعمت حاصل ہو گئی، جیسے باہر کے ملک میں چلا جانا بھی لوگ اس کو نعمت ہی سمجھتے ہیں مثال اپنے طور پر۔ تو بہرحال ایسی کوئی بھی بڑی نعمت، اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس کی فرما برداری کا خیال رکھیں، شترے بے مہار نہ ہو جائیں۔ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھیں، زندگی میں ہزاروں ایسے مناظر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ برے وقت میں، جو ہم جس کو برا وقت کہتے ہیں، اس میں بڑی حفاظت فرماتا ہے اور غیب سے امداد کرتا ہے۔ ایک یہ فرمایا، اور جان لو کہ جو تکلیف تم سے خطا کر گئی اس نے تم تک پہنچنا ہی نہ تھا، اور جس میں تم مبتلا ہوئے وہ تم سے خطا کرنے والی نہیں تھی۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نفسیاتی طور پہ ہمیں مضبوط کر رہے ہیں کہ ہم اصل میں دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے، دنیا میں آمد کے مقصد کو ہم نے فراموش کیا ہوا ہے۔ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ایک عارضی ٹھکانے کے لیے، کہ یہ تمہیں دیا ہے عارضی ٹھکانہ، اصل منزل آخرت ہے۔ تو اس عارضی ٹھکانے پہ رہتے ہوئے جتنی اپنے آخرت کی تیاری کر سکتے ہو کر لو۔ جیسے آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، آپ فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آ جائے گی تو آپ چلے جائیں گے۔ اسٹیشن پہ آپ پہنچتے ہیں، بس کے اڈے پہ پہنچتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بس آپ کو وہاں ٹھہرنا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بس میں یا ریل گاڑی میں بیٹھنا ہے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تو کوئی بھی ایئرپورٹ سے، اسٹیشن سے یا بس کے اڈے سے دل نہیں لگاتا ہے۔ تھوڑا بہت ادھر ادھر دیکھ لیا، کسی چیز سے مطلب نفع حاصل کر لیا، کچھ تھوڑا بہت وہاں کھا لیا، تھوڑا بہت آرام کر لیا، لیکن ہم وقت تیار ہیں کہ مجھے آگے جانا ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس عارضی ٹھکانے پہ ہم بالکل آخرت کو فراموش کر کے اس کے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اس کے لیے سب کچھ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ چونکہ ہمارے لیے یہی سب کچھ ہے تو اس کو پھر جنت بننا چاہیے، اور جب جنت بنے تو پھر کوئی مشکل ہماری طرف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے اب، اور ہر طرح کی نعمت مجھے حاصل ہو جائے، کیونکہ ہمیں آخرت کی طرف اب توجہ نہیں رہی ہے، یہ دنیا سب کچھ ہو گئی ہے۔
اس میں پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ انسان نہ حرام کی تمیز رکھتا ہے نہ حلال پہ توجہ کرتا ہے، بس یہ کیونکہ جنت بنانا ہے، نہ جو آ جائے جس طریقے سے بھی آ جائے، اور اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی پریشانی اور مصیبتوں کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو جنت بنانے کے چکر میں تھے، اور یہ زندگی بظاہر مصیبتوں کے آنے سے جہنم سی لگنے لگتی ہے، تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اور ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے پھر ناجائز ذرائع اختیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، لیکن کہاں صبر اور کہاں نماز؟ ہم تو ان مشکلات کے آنے پر دنیاوی سہارے تلاش کرتے ہیں، اور ناجائز طریقے سے بھی اگر ان کو دور کرنے کا موقع ملے تو ہم چاہتے ہیں دور ہو جائیں۔ تو ہمارے سرکار یہی سمجھا رہے ہیں کہ تم تک کچھ مصیبتیں اللہ نے مقدر کر دی ہیں تمہاری امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، وہ تم تک ضرور آئیں گی، اس نے خطا کرنا ہی نہیں ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں نہیں لکھی وہ تم تک پہنچیں گی نہیں۔ تو اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں بے جا ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یار فلاں نقصان نہ پہنچا دے، فلاں جادو نہ کر دے، فلاں ٹونا نہ کر دے، فلاں میری ٹانگیں نہ کھینچ دے۔ حفاظتی اقدامات دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے اختیار کرنے کو شریعت منع بھی نہیں کرتی اپنی حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، لیکن میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ڈپریشن کا شکار ہو جانا، غیر موجود کو موجود سمجھنے لگ جانا، جیسے کوئی جادو نہیں کر رہا، نہیں یار کیا ہے جادو، آپ کے ہلکی سے چھینک بھی آ گئی نا تو یہ مجھے چھینک آئی ہے، اس کا مطلب ہے کسی نے جادو کروایا ہے۔ ذرا بھی سر میں درد ہو رہا ہے، نارملی پین ہوتا ہی رہتا ہے سب کو، لیکن یہ کسی نے کروا دیا ہے تو میرا سر ایسا ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت آنی ہے تو وہ اللہ نے قسمت میں لکھی آئے گی، اور نہیں آنی تو نہیں آئے گی۔ تو یہ مخلوق کی طرف توجہ کرنے کے بجائے مکمل طور پہ خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یوں سمجھیں کہ جو بھی مشکل پریشانیاں ہیں بس یہ اللہ کی طرف سے اور میری قسمت میں تھی تو مجھے اس کا سامنا کرنا ہے، اور جو آپ تک پہنچی نہیں ہے اس کو مطلب پہلی بات تو یہ کہ اپنا کمال نہ سمجھیں کہ دیکھا نا میں یوں کرتا ہوں اس وجہ سے میں اس میں مبتلا نہیں ہوا، اور میں یہ کرتا ہوں اس وجہ سے وہ مصیبت مجھ تک نہیں آئی۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہماری سمجھداریوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اگر آپ اور میں اچھے انداز سے ڈرائیو کرتے ہیں اور کوئی بے احتیاطی نہیں کرتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیتا ہے اور ہمیں عافیت سے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ ورنہ اچھے خاصے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ماہر چلانے والے ہیں کبھی کبھی اتنے خیالات آتے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گاڑی میں سوچ رہے ہیں، آ کے کسی نے ٹکر مار دی، خود جا کے ٹکر مار دی کسی کو، پھر وہ ہوش میں آتے ہیں میں کیا کر رہا تھا، یہ میں کیا سوچنے لگ گیا تھا۔ بھئی کہاں گئی آپ کی مہارت، کہاں گئی آپ کی سمجھداری؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ میرا کمال ہے، نہیں، بلکہ یوں سوچئے کہ اللہ نے میری قسمت میں مصیبت لکھی ہی نہیں تھی، اسی لیے مجھ تک نہیں پہنچی ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گے مصیبت کے آنے پر بھی اور مصیبت کے نہ آنے پر بھی، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہر چیز کو دیکھیں گے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے، وہی بے جا خوف سے انسان بچ جائے گا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، کسی سے انتقام نہیں لے گا۔ ہمارے جو اکابرین تھے وہ کسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر اس سے انتقام کیوں نہیں لیتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اس مصیبت کو اس مخلوق کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دیکھتے تھے، کہ بس ان کا تصور یہ تھا کہ یہ اگر وسیلہ یہ شخص بن گیا، لیکن حقیقتاً تو اللہ نے اس مصیبت کو مجھ تک پہنچانا تھا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نہ پہنچانا چاہتا تو کیا یہ شخص اللہ کی مرضی کے بغیر مجھ تک مصیبت پہنچا دیتا؟ نہیں۔ تو بس پھر اس سے انتقام لینے کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھ لیں وسیلہ یہ بن گیا، لیکن میرے اللہ نے مجھے آزمایا تو میں اس کی آزمائش پہ پورا اتروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے عرصہ دراز تک تنگ کیا، مکہ المکرمہ سے باہر تشریف لے جانے، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا بظاہر، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے تشریف لائے تو اب آپ چاہتے تو ان تمام باتوں کا انتقام لے سکتے تھے، لیکن وہی سوچ جو میں آپ کی خدمت میں اپنے بزرگوں کی ذکر کر رہا ہوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت کو اللہ کی طرف سے ہی دیکھتے تھے، لہٰذا آپ نے ان کفار کو عام معافی کا اعلان کر دیا، ان کفار کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، کیونکہ آپ نے یہی مطلب سوچ، آپ کی فکر یہی تھی کہ یہ مصیبت جو بظاہر ان کے وسیلے سے مجھ تک آئی ہے، حقیقتاً یہ نہیں پہنچا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بطور آزمائش ان مسائل کو رکھا تھا اور میں اس پہ پورا اترا ہوں، تو ان سے انتقام لینے کا کیا فائدہ؟ یہ اگر سوچ ہم سب کی بن جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے، لیکن بس وہی بات ہے کہ ہم
کسی بھی جو مصیبت خاص طور پہ مخلوق کی طرف سے آتی ہے اسے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ ہم اللہ کی طرف نہیں دیکھتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ کی مرضی کے بغیر ایسا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا، یہ لوگ چاہتے ہیں، اور پھر ہم ان سے انتقام لیتے ہیں۔ کسی ساس نے اگر برا کیا ہے تو نہ بہو کو موقع ملے وہ ساس کو نہیں چھوڑتی، نندوں کو نہیں چھوڑتی، اسی طرح ساس نندے بہو کو، اور اسی طرح ہم دوست احباب اور دیگر جو دنیاوی دشمن ہیں ان سے اسی لیے انتقام لیتے ہیں کہ ہم اس آنے والی مصیبت کو اللہ کی طرف سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس مخلوق کی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسی نے ہمارے ساتھ کم برا سلوک کیا ہوتا ہے، اور لیکن جب ہم انتقام پر اترتے ہیں تو پہلے وہ ظالم تھا، ہم مظلوم تھے، لیکن جب ہم نے انتقام لیا تو پھر ہم ظالم ہو گئے، وہ مظلوم، کیونکہ ہم اس کی طرف سے آنے والی مصیبت سے بڑھ کر اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ غلط رویہ ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا جان لو مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد اس وقت تمہیں خاص حاصل ہوگی کہ جب صبر و تحمل کرو گے، اور صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی، ہم اپنی زبان کو، اپنے قلب کو شکوے سے روک لیں، اس کا نام صبر ہے۔ اور اگر مخلوق کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو اپنی زبان کو، دل کو شکوے سے روکیں، اور اپنے تمام اعضاء کو انتقامی کارروائی سے روک لیں، اس کا نام ہے صبر۔ اب ہمارے ہاں صورتحال کیا ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو خوب ذکر کریں گے، ارے پتہ نہیں کیا مصیبت نازل کر رکھی ہے، یہ ہو گیا گھر میں، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آخر میں کہتے ہیں جی کیا کریں، لیکن ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ یہ بڑا آپ کا پراسرار اور بھیانک صبر ہے کہ تمام تر اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں۔ ایسے اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے ہم پورے ہتھ کنڈے استعمال کر لیتے ہیں اس کو زیر کرنے کے لیے۔ اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں کیا کریں، ہم تو صبر کر رہے ہیں، مصیبتیں ہم پہ پریشان کرتا جا رہا ہے، اور کامیاب ہو جاتے تو کہتے ہیں دیکھا نا کیسا ہم نے اس کے ساتھ انتقام لیا، کیسا اس کو سبق سکھایا۔ تو یہ غلط رویے ہیں۔ صبر کریں گے تو مدد حاصل ہوگی۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔